الحمدللہ الحمدللہ ذات واحد الستار وهو العلی العظیم والصلاة والسلام على حبیبہ وسیدہ وقریبہ وشفیقہ ورفیقہ سید الانبیاء سید بطحا آقائی و مولائی و سیدی و سندی و حبیبی و محبوبی و دینی و دنیائی و حیاتی و مماتی و حبی و ذکری و عشقی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم کتابہ الآخر کتابہ المصدق کتابہ الپریقین بالیقین مع الیقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتہ وان تمسکتم لن تضلوا بعدی حتی یرد الی الحوض واجب صد احترام جناب علامۃ الجلیل قبلہ استاذ الحفاظ والقراء مولانا غلام سرور سعیدی فریدی قادری چشتی صابری جناب علامہ مولانا محمد اسلم سعیدی صاحب برادر ذی وقار جناب مولانا مشتاق احمد سعیدی صاحب محترم عزت مآب زیب ممبر مولانا قاری ظہور احمد سعیدی صاحب علماء ذی وقار مہمانان گرامی بالخصوص سوگوار خاندان برادر من محمد اسلم صاحب جناب محمد نظر حسین صاحب اور جناب منظور احمد صاحب دوستو مختصر وقت میں بہترین باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں صرف آپ کی توجہ چاہیے چند منٹ کی حاضری میں آپ میری طرف توجہ کریں گے میں آپ کی طرف متوجہ ہوں گا میں نے ذکر خدا ذکر محبوب خدا کرنا ہے اور آپ نے سبحان اللہ کی صدائیں لگانی ہے میری توجہ آپ کی طرف اور آپ کی توجہ میری طرف اور مدینے والے کی توجہ سب کی طرف یہ سبحان اللہ کی صدائیں بھی مدینے پہنچتی ہیں حضرت آپ کا درود بھی مدینے پہنچتا ہے آپ کی دل سے نکلی ہوئی آہیں بھی مدینے پہنچتی ہیں دوستو غور کرنا ہے آج ہے حضرت علامہ غلام سرور سعیدی صاحب 13 رجب آج کیا ہے 13 رجب آج کس کی آمد ہے
آج کائنات کا کون سا راج دلارا اس دنیا میں آیا؟ آج کون سا سردار اپنے نور سے کائنات کو منور کر رہا ہے؟ ان کا تذکرہ خیر بھی ہوگا، عشاق کے رسول کی بات بھی ہوگی، اولیاء کے اختیار کی بات بھی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں ہم پر جو یہ الزام ہے کہ ان کو سوائے عشق رسالت کے کچھ نہیں آتا، یہ توحید سے لا علم ہے۔ آج میں چاہتا ہوں 13 رجب ہے، ارے اس ہستی کی آمد ہے، وہ پاک لجپال اس کائنات میں آیا ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، اے میرے پاک ویر جناب امیر علی مرتضیٰ، نہ تیری آمد کے برابر کسی کی آمد، نہ تیری شہادت کے برابر کسی کی شہادت۔ پیغمبر اکرم نور مجسم فرماتے ہیں، اے علی شیر خدا، تیری آمد کے لیے پروردگار نے کائنات کی افضل ترین جگہ چنی جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ تیری آمد بیت اللہ میں اور تیری شہادت مسجد کوفہ میں، اس جیسا مقام کسی کو نصیب نہ ہوا۔ تو میں چاہتا ہوں آج موضوع رکھوں توحید، آج کا موضوع ہو رسالت، آج کا موضوع ہو ولایت۔ آپ لوگوں کو موضوع پسند آیا؟ اگر آیا ہے تو آخر تک تمام افراد دھوپ میں ہیں یا چھاؤں میں ہیں؟ ارے مدینے والوں کے نگاہوں میں ہیں۔ آخر سے یہاں سے سٹیج سے لے کر آخری بندے تک ہر بندہ کہے سبحان اللہ۔ آنے جانے والے لوگوں کی طرف توجہ نہ کریں، مدینے والے کی طرف توجہ کریں۔ موضوع ہے توحید، موضوع ہے رسالت، موضوع ہے ولایت۔ میں رسالت سے اور ولایت سے بھی بڑھ کر آج وحدت کا موضوع بیان کروں گا، تاکہ یہ الزام ہٹ جائے انہیں ولیوں کا ذکر آتا ہے، انہیں نبیوں کا ذکر آتا ہے، یہ ہر وقت مدینے والے کو گن گاتے ہیں، پروردگار کا ذکر نہیں کرتے۔ قبلہ ادیب ملت، جگر گوشہ غزالی زماں، فخر امت، سید السادات، قبلہ علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کے ساتھ ایک محفل تھی فاروق آباد بستی آرائی میں۔ یہی میرے برادر میرے میزبان تھے۔ قبلہ حامد سعید کاظمی صاحب کا بھی خطاب تھا اور میرا بھی خطاب تھا۔ میں نے وہاں بھی یہ عرض کیا تھا، ایک فکرہ آپ کو یاد ہوگا، اس سے جوڑتا ہوں اپنے مضمون کو۔ لوگ کہتے ہیں ان کا رسالت کا عقیدہ تو بہت پختہ ہے، لیکن ان کی توحید کچی ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ ان کا عقیدہ توحید پختہ نہیں، غیر مستحکم ہے، غیر مضبوط ہے، بلکہ میں نے بزرگان دین و ملت سے، اولیاء کاملین سے، علماء عارفین سے سنا، ارے جن کا عقیدہ رسالت مضبوط ہوگا، عقیدہ توحید بھی ان کا مضبوط ہوگا۔ تیرا عقیدہ توحید کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو خدا کے محبوب، کائنات کی شان، مدینے والے سردار کو جس نے توحید کا بتایا، جس نے معرفت توحید دی، جس نے عرفان حق کا اعلان کیا، جس نے اللہ کی پہچان کروائی، جس نے بتایا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ لا یحتاج ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کائنات کا مالک ہے، جس نے بتایا، کس نے بتایا؟ مدینے والے نے۔ تو اسے تو کہتا ہے میرے جیسا ہے، تجھے خدا کیسے سمجھ آئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تو ان کے محبوب کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے تو اس کے پروردگار کی سمجھ تجھے آنی ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ سنو، سراد اعظم کا عقیدہ سنو، متفق کا اسلام کا عقیدہ سنو۔ سب سے بلند، بالا، عرفہ، اعلیٰ، کریم ذات، کائنات کی خالق و مالک و لجبار ذات ایک ہے، معبود ہے، مسجود ہے،
ممدو ہے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا سجدہ بھی کرتا ہے، جس کا ذکر بھی کرتا ہے، وہ ہے اللہ۔ ہمارے عقیدوں میں کھوٹ نہیں، ہم مکسنگ کے قائل نہیں، ہم ملاوٹ کے قائل نہیں، ہم دھاندلی کے قائل نہیں، ہم خدا کو واحد مانتے ہیں، قادر مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور سن لو، ہم مصطفیٰ کو بھی خدا نہیں کہتے۔ توجہ فرمائی، کس نے کہہ دیا ہم مصطفیٰ کو خدا کہتے ہیں؟ بریلوی سے ان مصطفیٰ کو چاہتی ہوئے عرش اڑا کر اتنے کھڑا اور کملے میں نے کھایا ہے میرا محبوب جب شب معراج گیا ہے، نبیوں کی صفحے تھی، ملائکہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، کائنات پوری سرکار کی طرف متوجہ تھی، پروردگار عالم میزبان تھا شب معراج۔ موسیٰ کا واقعہ بھول گئے؟ موسیٰ جوتی اتار دو، یہ مقدس وادی ہے۔ وہ عرش مولا نہیں تھا، کوہ طور یا زمین کا کوئی خطہ تھا، علاقہ تھا، زمین کوئی مخصوص جگہ تھی۔ موسیٰ حجت اللہ کو، رسول اللہ کو، کلیم اللہ کو، نبی اللہ کو اللہ نے فرمایا جوتے اتار دے۔ مصطفیٰ پہنچے معراج پہ، عرش معلا کے قریب پہنچے، خیال فرمایا مقدس مقام ہے، اللہ کا مالا اعلیٰ ہے، میں جوتے کیوں نہ اتار دوں؟ ارے عرش چیخا، ارے عرش پکارا، مصطفیٰ انہی نالائن کو چومنے کے لیے میں ترس رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اسی جوتے مبارک کو چومنے کی تو سکھ تھی، حسرت تھی، تو پروردگار عالم کی طرف سے آرڈر آیا، محبوب جب تو ہے ہی مقصود کائنات، یہ عرش بھی تیرے صدقے، یہ کرسی بھی تیرے صدقے، یہ زمین بھی تیرے صدقے، یہ فلک بھی تیرے صدقے، یہ بحر و بر بھی تیرے صدقے، یہ فرشتے گلمان بھی تیرے صدقے، تو اس وقت سے ہے جب سے میں ہوں، عرش تو بعد میں بنا۔ تو محبوب نالین نہ اتاریے، جوتے مبارک نہ اتاریے، جوتوں کے ساتھ آئیے۔ اب مجھے بتا، میں نے مصطفیٰ کو بلند کیا یا کسی بریلوی عالم نے مصطفیٰ کو بلند کیا؟ مجھے سر اٹھا کے بتا اس مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہے گا؟ ارے عرش خدا نیچے ہے، نالین مصطفیٰ اوپر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگتا ہے اگلے عاشق رسول ہے، پچھلے خاموش ہے۔ ارے میرے چہرہ نظر نہیں رہا، میری آواز تو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ مفت کی نیکی ہے، توحید پختہ۔ ہم مصطفیٰ کو پروردگار عالم نہیں مانتے، ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے، ہم مصطفیٰ کو اللہ نہیں کہتے، ہم مصطفیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذات اللہ کی ہے، قدرت والا اللہ، کمال والا اللہ، وصفوں والا اللہ، صفتوں والا اللہ، رزق بٹانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، مشکل کشائی فرمانے والا، کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ لیکن سن، یہ کائنات اللہ نے تیری خاطر مولوی صاحب یا پیر سائیں تیری خاطر نہیں بنائی، مدینے والے کی خاطر بنائی۔ سبحان اللہ۔ ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے۔ اب فکرہ مکمل کرنے لگا ہوں، علماء ذی وقار، کیونکہ علماء جہاں موجود ہوں محفل کی جان ہوتے ہیں، اہل علم طبقہ اگر موجود ہو لطف آتا ہے بیان کرنے کا، بزرگوں سے جو فیض پایا ہے وہ چھیڑنے کا، بکھیرنے کا لطف تب آتا ہے جب اہل ذکر ہوں، اہل فکر ہوں، اہل علم ہوں۔ فکرہ سنیے، ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے، سنا وار سے سر اٹھا کے، لیکن مصطفیٰ کو خدا سے جدا نہیں کہتے۔ مصطفیٰ وہ ذات ہیں جو وسیلہ ہے، مصطفیٰ وہ ذات ہیں جو ذریعہ ہیں، مصطفیٰ وہ ذات ہیں جو سبب ہے، مصطفیٰ وہ ذات ہیں جو غایت ہے کائنات کی،
اچھا مجھے بتائیں، مجھے ایک بات بتا دیں، ایک بات، تیری نمازوں پہ قربان، تیری حجوں پہ قربان، تیری داڑیوں پہ قربان، تیری مسجدوں پہ قربان، تیرے مدارس پہ قربان، تیری نمازوں، قرآن، ذکر اللہ پہ قربان، لیکن ایک سوال کا مجھے جواب دے، یہ قرآن مصطفیٰ کی وجہ سے ملا یا تیرے باپ کی وجہ سے ملا؟ ناراض نہیں ہونا، ناراض بالکل نہیں ہونا، ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، آقا مدینے والے لجپال کی ذات پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، پوری کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، مصطفیٰ کے در کی نالین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو زور لگا، کتنا زور لگا سکتا ہے، ہم مصطفیٰ کے در کو اور جھکتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے۔ مجھے بتا، قرآن کس کی وجہ سے ملا؟ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ایمان کس کی وجہ سے ملا؟ اسلام کس کی وجہ سے ملا؟ ایقان کس کی وجہ سے ملا؟ بیت اللہ کا عرفان کس کی وجہ سے ملا؟ بولتے نہیں، بولتے جائیں نا ساتھ ساتھ۔ جس طرح سبحان اللہ لفظ اقدس ہے، مصطفیٰ بھی اقدس ہے۔ ارے انسانیت کا درس کہاں سے ملا؟ مصطفیٰ کے در سے۔ رحمت کہاں سے ملی؟ مصطفیٰ کے در سے۔ کرامت کہاں سے ملی؟ مصطفیٰ کے در سے۔ سیادت کہاں سے ملی؟ مصطفیٰ کے در سے۔ نیابت کہاں ملی؟ مصطفیٰ کے در سے۔ ارے اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش بھی کہاں سے ملی؟ مصطفیٰ کے در سے۔ اب مجھے بتا، جب تیرا قرآن بھی مصطفیٰ کا محتاج، تیرا اسلام بھی مصطفیٰ کا محتاج، تیرا کلمہ بھی مصطفیٰ کا محتاج، اگر اتنا دلیر ہے، آج سید کی بات جگرے سے سن۔ میں فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کرتا، ہمارے لیے جو بھی کلمہ گو ہے سارے ہماری جد ہے، ہماری جان۔ میں سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، میں سب مصطفیٰ والوں کے قدموں کی خاک ہوں، لیکن سن لو، ایک حقیقت سن لو، ادراک، اگر تیرا جگرا ہے، تو بڑا دلیر ہے، تو مصطفیٰ کی نبوت، اولیاء کی ولایت میں فتوے لگاتا ہے، اتنا دلیر ہے نا، اتنا بہادر ہے، اتنا جگرا رکھتا ہے، مرد کا بچہ بن سڑک پہ، روڈ پہ، چوک پہ کھڑا ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے محمد رسول اللہ نکال کے کلمہ مکمل کر کے دکھاتے رہا، ایمان دیکھو۔ بڑا دین پرست ہے، حضرت حوالہ دے رہے تھے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لم یصلی علیک وعلی آلک لا صلاۃ لہ۔ اے آقا تیری شان پہ قربان جاؤں، تیری اور تیری آل کی وہ شان ہے، عبادت خدا کی، نماز خدا کی، ذکر خدا کا، سجدہ خدا کا، تسبیح خدا کی، تلاوت خدا کی، تذکرہ خدا کا، بندگی خدا کی، لیکن جب تک نماز خدا میں تجھ پر، ارے آقا تجھ پر اور تیری آل پر درود نہ پڑھ جائے، نماز نہیں ہوتی۔ بہادر نہ پڑھ کر میرے آقا اور میرے آقا کی آل پہ درود، پھر دیکھتا ہوں تیری نماز کیسے مکمل ہوتی ہے۔ اب آگے چلو یہاں ڈنڈیاں مار لے، آگے کیا ہوگا؟ آئے منظر کشی کرتا ہوں، کچھ مقامات ہیں، ایک ہے پل صراط، ایک ہے حوض کوثر، ایک ہے خواتین کی جنت، ایک ہے مردوں کی جنت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا یجوز علی الصراط ان ہوا علی الجواز، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کوئی ایک انسان بھی، کوئی ایک فرد بھی پل صراط کراس نہیں کر سکے گا جب تک مولا علی مرتضیٰ کے ہاتھ کی ٹکٹ نہیں۔ مولا علی کے ہاتھ کی سند نہیں ہوگی، کوئی بندہ پل صراط کراس نہیں کر سکے گا۔ بتاؤ پل صراط پہ کون ہے؟ ولیوں کا سلطان علی حیدر کرار۔ اب آگے آئے حوض کوثر، ہر بندے کی خواہش ہے کہ جامع کوثر پیو، ایک خواہش یہ کہنا۔ خواجہ فرید صاحب میں ان کا دیوانہ ہوں، ان کے کلام دیوان کا ایک شعر ہے اردو میں،
اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں کہ لوگ خواجہ فرید سلطان العاشقین نے فرمایا لوگوں کے لب ترستے ہیں کہ حوض کوثر کو پیئیں. مجھ سے پوچھو، مجھ دیوانے مجھ مستانے سے پوچھو میرا حال کیا ہے. اپنا حال بیان کروں، تمہارے لب ترستے ہیں حوض کوثر پیئے. حوض کوثر ترستا ہے، خواجہ فرید کے لبوں کو لگ جاؤ. کیا بات. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں فقط پیدا ہوا وصف پنج تن کے واسطے. میں فقط پیدا ہوا وصف پنج تن کے واسطے. تشنہ ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے. میں پنج تن پاک کی تعریف بیان کرتا ہوں، حوض کوثر میرے لیے ترستا ہے. عظمت مصطفیٰ، عظمت آل اطہار، عظمت آل اطہار. پورے صراط میں کون ہے؟ مولا علی. حوض کوثر پہ کون ہے؟ ساقی کوثر مدینے والا سردار. ایسے ہے نا میرے بھائی. جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ ہمارے حبیب کی پاک شہزادی. جنت کے مردوں کے سردار کون ہے؟ مصطفیٰ مرتضیٰ کے شہزاد حسنین کریمین. یہاں ڈنڈی مارے گا، وہاں کدھر جائے گا؟ اتھا کون ہے اگو؟ تیرا مفتی، تیرا مولانا، تیرا پیر سی، تیرا سردار چودھری وڈیرا نہیں. اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم، اور قیامت والے دن اختیار میرا ہوگا، شاہی مصطفیٰ کی ہوگا. حساب و کتاب کا دن میرا ہوگا، اختیار مصطفیٰ کا چلے گا. پوری کائنات میری طرف دیکھے گی، میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھوں گا. پوری کائنات میری رضا چاہے گی، میں مصطفیٰ کی رضا چاہوں گا. اور کہوں گا ارفع راسک یا محمد، میرے حبیب رو نا. ہائے ہائے ہائے، میرے محبوب آنسو نہ بہا. کیونکہ آپ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں. آپ کا دنیاوی عاشق ہو، دنیاوی محبوب ہو، دنیاوی، آپ اپنے دنیاوی محبوب کے آنسو برداشت نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں جان قربان تیرے ہو، تو کیوں رو دی؟ محبوب خدا کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے. اللہ فرمائے ارفع راسک یا محمد، محبوب سر اٹھا، جو چاہ منواتا جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. ایک عاشق رسول کا تذکرہ اور ایک ولی اللہ کا تذکرہ. ولی اللہ کا تذکرہ میرے بھائی ظہور احمد سعیدی نے کیا، میں اسی کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا. حضرت اب میرے بھائی، میرے بزرگوار بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہیں، توجہ فرمانی ہے کیونکہ مقصود ہے. اب اینڈ جو ہوتا ہے وہ جان ہوتی ہے محفل کی. بیان کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ پوری محفل کی جان ہوتی ہے. الدعاء مخ العبادہ، جیسے دعا کو عبادت کی جان کہا گیا، اس طرح آخری لفظ بھی بیان جانے بیان ہوتے ہیں. حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ ہم کملے نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، ایسے مصطفیٰ مصطفیٰ یا رسول اللہ کہتے ہیں. آؤ مصطفیٰ والوں کی شان دکھاتا ہوں آپ کو، ان کا مقام بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عبد الرحمن جامی صوفی، مرد کلندر، عالم ربانی، ولی کامل، لاکھوں لوگوں کا روحانی مرشد و استاذ. ایک دفعہ خیال آیا کہ مدینے والے کے دوڑے لکھتا ہوں، کافیہ لکھتا ہوں، بند لکھتا ہوں، ربائی لکھتا ہوں، غزل کہتا ہوں، محبوب کی شان بیان کرتا ہوں، نعتیں کہتا ہوں، حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. ایسا نہ کروں، ایک نعت لکھوں. توجہ ہے نا میری طرف؟ ایک نعت، اسپیشل نعت لکھوں اور وہ یہاں پہ کسی کو نہ سناؤں، کسی کو نہ بتاؤں. وہ نعت میں مدینے والے کے روزے پہ جا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں. لطف آئے گا یہ واقعہ سن کر. اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک لباس نیا تیار کروایا، سفید رنگ کا لباس بنوایا، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے جسم اطہر کو غسل دیا، نہا دھو کے پاک صاف کاغذ و قلم لے کے مصلی پہ آئے، چائے نماز پہ 2 رکعت ہدیہ سرکار کی نماز پڑھی، مدینے والے سے توفیق طلب کی، سرکار کی تائید سے نعت لکھنا شروع کی. احتیاط کا یہ عالم ہے، ایک مصرع لکھا، قلم روک دیا. اگلے دن پھر نہائے، کپڑے پہنے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اگلا مصرع لکھا،
پھر اگلا مصرع لکھا. ایسے کئی دن بیت گئے. قافلہ حج تیار ہوا, لوگ پیدل حج جاتے تھے. عبد الرحمان جامی بھی ساتھ ہو پڑے. ادھر قافلہ قریب آتا گیا. جو ہی مدینے کی سرحد کے قریب یہ قافلہ پہنچنے والا تھا, گورنر مدینہ عامر مدینہ کو توجہ کرنی ہے, توجہ کرنی ہے. مصطفیٰ کا ذکر دل سے سننا ہے, جگر سے سننا ہے. عاشق ہے اور عاشق بن کے بیٹھنا ہے, اور عبد الرحمان جامی کے ساتھ مدینے پہنچنا ہے. جو ہی قافلہ قریب آیا, گورنر مدینہ عامر مدینہ کو خواب میں دو جہاں کے سردار مدنی میٹھے منٹھار آقا نامدار کی زیارت نصیب ہوئی. آقا نے فرمایا اس طرف سے ایک قافلہ آ رہا ہے, ان میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عبد الرحمان, اور پیار سے بلاتے ہیں عبد الرحمان جامی. تم فوجیوں کو بارڈر پہ بٹھا دو, سب لوگوں کا نام پتہ پوچھیں. بیٹا آرام سے بیٹھیں. سب لوگوں کا نام پتہ پوچھیں, سب کو آنے دیں. سنیں غور کریں, سب کو میری بارگاہ میں مدینے آنے دیں, لیکن جس کا نام عبد الرحمان جامی ہے اس کو نہیں آنے دینا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جامی کتنے ناز سے جا رہا ہے, کتنی محبت سے جا رہا ہے. دل میں یہ خیال ہے یہ تو عام لوگ ہیں, میں سرکار کا شاعر بھی ہوں, عاشق بھی ہوں, صوفی بھی ہوں, عالم بھی ہوں, مجھے تو پروٹوکول شان احترام ملے گا. اب اس پہلی رات اس نے غفلت کی, دوسری رات, تیسری رات سرکار نے واضح فرمایا, اے گورنر اپنے سیکیورٹی والے بھیج, سب کو آنے دو, لیکن عبد الرحمان جامی کو روک دو, اسے نہ آنے دو. فوجی پہنچے, بارڈر بند ہو گیا. سب کا پوچھا گیا, اللہ تعالیٰ غلام رسول تم جاؤ, اللہ بخش رسول بخش تم جاؤ, اللہ دین و امام دین تم جاؤ. جب نام آیا عبد الرحمان جامی تو گورنر کے سیکیورٹی آفیسرز نے کہا جامی تم ہو, رک جاؤ, تم نہیں جا سکتے. اس نے کہا میں عاشق ہوں, میں دیوانہ ہوں, میں مستانہ ہوں, میں جاؤں گا. جب سیکیورٹی والوں نے دیکھا کہ ہم سے نہیں رکتا, انہوں نے کہا ہم نے نہیں روکا, جس کے در پہ جا رہے ہو پوری کائنات کے چیف کمانڈر مدینے والے نے خود روکا. یہ سننا تھا, منہ دھوڑ مٹی سر پایو, سارا نگ نموز وجایم, سوڑا پچھڑ نویڑے آیم, اتو الٹا عالم کھلتا. جب یہ منظر دیکھا سب لوگ خوش ہوئے. دیکھو جامی بڑا نام کہتا تھا, بڑا عارف ہوں, بڑا ولی ہوں, بڑا عاشق ہوں, ہم جا رہے ہیں, اس کو روک دیا گیا. رویا, پیٹا, منہ سر ایک کیا, روتے 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 تڑپتے بلکتے, کہتے آقا میں اتنا گناہگار, میں اتنا ناپسندیدہ ہو گیا, سب کو بلا لیا, مجھے روک لیا. روتے 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 آنکھ لگ گئی. آنکھ کے لگنے کی دیر تھی مصطفیٰ کی آمد پاک. سرکار نے خواب میں مشرف کیا, جامی قدموں پہ گرے, روئے. سرکار نے سینے اقدس سے لگایا, لاڈ میں جامی نے کہا آقا وہ سارے اچھے تھے, پوری کائنات میں اکیلا میں گناہگار تھا, مجھے جو روک دیا. سنیں گے محبوب کے لفظ, عاشق کی شان دیکھو یار. میری دعا ہے خدا آپ کو عاشق رسول بنائے, محب اہل بیت بنائے. عاشق کا مقام دیکھو, سرکار نے فرمایا جامی وہ عام لوگ تھے, تو ہے میرا سچا عاشق و عارف. تو نے نعت کتنی سونے طریقے سے تیار کی ہے, تو نے وضو کر کے غسل کر کے روزانہ نیا لباس پہن کے میرے بارگاہ میں نعت پیش کرنی تھی. تو اتنے ناز سے میری نعت لکھ کے آ رہا تھا, اور اتنی پیاری نعت تھی, اگر تو روضہ رسول پہ میری بارگاہ میں وہ نعت پیش کرتا, مجھ مصطفیٰ کو روضہ سے باہر آنا پڑتا. داد دینے کے لیے, تیرا ماتھا چومنے کے لیے روزے سے باہر آنا پڑتا, اور شریعت خدا میں فرق آتا. دیکھ وہ روزے کی زیارت کر رہے ہیں, تو روزے والے کا دیدار کرتا. تیرا شان یہ ہے مصطفیٰ تیرے پاس آیا. دوستو میری دعا ہے اللہ مولا آپ کو سچا توحید پرست بنائے, اللہ مولا سچا عاشق رسول بنائے, اللہ پروردگار محبوب کے صدقے محب اہل بیت بنائے, غلام اصحاب بنائے, خادم اولیاء بنائے,
خدمتگار علماء بنائے، عقیدہ حقہ پہ زندگی دے، عقیدہ حقہ پہ موت دے، اور ساری محفل کا ثواب ہمارے بھائی صاحبان کی والدہ ماجدہ محترمہ کی روح و جسد کو پہنچے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔